الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمدللہ اس وقت ہم جامع مسجد اخن میں ہیں، نماز فجر ادا کی جا چکی ہے اور 22ویں روزے کی نیت کر لی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا نا، نفس یعنی خواہش کو پیدا کیا، تو اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس سے پوچھا کہ بول. اس سے کہا کہ تو بول کہ میں جو ہوں تیرا پروردگار ہوں اور تو میرا بندہ ہے. تو اس نے اللہ کو پتہ ہے کیا جواب دیا کہ تو ہے اور میں ہوں، کیونکہ اس کے پاس خواہش تھی اور خواہش جو چاہے بول سکتی ہے. تو نفس جو تھی اس نے اللہ کو جواب دیا کہ تو ہے میں ہوں. اللہ نے اسے جہنم کی آگ میں 1000 سال تک جلایا. جلانے کے بعد پھر نفس کو اللہ نے اپنے سامنے رکھا اور کہا کہ سزا دی ہے، سدھر جائے. کہا کہ بھئی اب بول کہ میں جو ہوں تیرا خدا اور تو میرا بندہ. اس نے تب بھی یہ کہا، آگ کو 1000 سال جھیلنے کے بعد بھی کیا کہا؟ تو اور میں. اللہ نے پھر جہنم کی سیاہ ترین خطرناک آگ میں اس کو جلایا اور پھر اللہ نے کہا کہ اب بتا تو کون اور میں کون. اس نے پھر یہ کہا تو ہے اور میں. اب وہ تو پروردگار تھا نا، اس نے پیدا کیا ہے، اس کو پتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے چوتھی مرتبہ اس کو 1000 سال تک بھوکا رکھا. کچھ نہیں دیا اس نے. کیا رکھا؟ بھوکا رکھا. پھر اللہ نے سامنے رکھا اس کو، کہا کہ بتا تو کون اور میں کون. پھر اس نے کہا ہاں تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ. ٹھیک؟ کیا کہا بھوکا رہنے کے بعد؟ کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. تو پتہ یہ لگا کہ انسان کے اندر اللہ نے نفسانی خواہشات کا مادہ رکھا ہے جس کو کہتے ہیں ہم نفس، اور یہ انسان کو برا بھی بنا دیتی ہے. اچھی خواہش ہو تو اچھی طرف لے جاتی، بری خواہشات ہو تو بری طرف لے جاتی. لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے اندر اچھے برے کا فرق رکھے. جب وہ انسان کی عقل میں غالب آ جاتی ہے تو برائی کر کے ہی چھوڑتی ہے، نفس جو ہوتی ہے. لیکن عقل اگر نفس میں غالب ہو تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. اب اگر جس وقت ہمارے ذہنوں پہ نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو. کیا رکھو؟ روزہ رکھو. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی خرچ عورت کا نہیں دے سکتا، کمائی صحیح نہیں ہے، معذور ہے، نکاح میں آئے گا تو عورت کی ذمہ داریاں پورا نہیں کر سکتا. اب ایسے شخص کے بارے میں فقہاء نے لکھا کہ اس کی نفسانی خواہشات چونکہ غالب نہ ہوں اس پر، تو اسے چاہیے کثرت سے روزے رکھے کہ روزے نفسانی خواہشات ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک؟ اور روزے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ بھوکا ہوتا ہے. ٹھیک؟ اور بھوکے ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر ایسی صفت اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے روزے کی حالت میں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بھوک کی بدولت، بھوک کو مٹانے کے لیے لوگ اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، ہے نا. غریب ملکوں میں، غریب بستیوں میں چلے جائیں، بریانی کی ایک پلیٹ لی لیجیے، تھپا لگا کے آ جائیں گے. کھانا ایسی چیزیں کھانا، لوگوں کو بریانی کھلائیں گے، اپنے مقاصد پورے کریں گے، اور اس کے بعد پھر انہی کے علاقے میں اپنے نام سے ریسٹورنٹ کھولیں گے. اب جنہوں نے بریانی کی پلیٹ پہ ٹھپا لگایا تھا اب وہی ان کے ریسٹورنٹ میں لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں ایک پلیٹ بریانی کھانے کے لیے. پھر اب ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اب ہم یہ بن گئے تو ہم نے لنگر کھانا کھول دیا. ہاں جی،
خیر سیاسی بات کے آگے نکلتے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر اگر نفسانی خواہشات پہ غلبہ آئے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا ہونا چاہیے؟ بھوکا. جب آپ اپنے آپ کو ماریں گے تو اپنے آپ کے اوپر آپ کنٹرول کر پائیں گے. بزرگوں نے سالوں تک کچھ نہیں کھایا، صرف پانی پیا، ستو پیا، بس. وہ جب پوری کھاتے کہتے پیٹ بھر جاتا ہے تو اللہ کی عبادت ٹھیک سے نہیں ہوتی. میرے غوث اعظم نے 20 صرف خواہش کو مارنے کے لیے، وہ 20 سال بعد بوٹی بھی آئی آپ کے ہاتھ تو اس نے کہا کہ عبدالقادر میں جیت گئی. آپ نے پھر بھی منہ سے نکال کے مطلب منہ کے قریب لے کے گئے تھے تو بوٹی بول پڑی کہ عبدالقادر میں جیت گئی. بالآخر دیر لگی تو کھا ضرور رہا. اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، عملی زندگی بہتر کرنے کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ پیٹ بھرا انسان نیکی نہیں کر سکتا. پیٹ بھرا انسان کی داڑھی وہیں پر ہی ٹیک لگائے وہیں لمبے ہو گئے، نماز گئی. سیدھی کھاتے کھاتے وہیں ٹیک لگائی وہیں لمبے ہو گئے، فجر گئی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ اس کی گرفت میں تھے، جب وہ آپ کی گرفت میں تھی روزے کی تو آپ کنٹرول کر رہے تھے، لیکن اب آپ نے پیٹ بھر کے اس کو اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، نفس کے ہاتھ میں، تو اب وہ آپ کے اوپر راج کر رہی ہے. سارا دن بھوکے رہتے ہیں، افطاری بھی تو ایسے کھاتے ہیں کہ شاید پورے ہفتے میں اب کچھ نہیں ملے گا، پورے ہفتے کچھ نہیں ملے گا. افطار کرنے کا کہا ہے، ہم افطار کرتے نہیں بھائی. اب افطار کو تو جمع کر لیتے، اسٹور کر لیتے ہیں، پھر تراویح میں دل خراب ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہماری حالت ہوتی، نہیں پڑا جا رہا، پانی بھی پی لیا گٹا گٹ، یہ بھی کھا لیا، پکوڑے یہ وہ سب کھایا. اب جو چیز عبادت کی مانے ہیں آپ نے جب اس کو بھر دیا تو عبادت کرنے دے گی؟ کبھی کرنے نہیں دے گی. اور آپ دیکھ لیں دن بھر آپ بھوکے ہوتے ہیں، پک ٹائم جو ہوتا ہے نا 2 بجے سے لے کے بعد جو شروع ہوتا ہے اس میں آپ سو نہیں سکتے. نیند آ رہی ہوگی لیکن بے چینی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جو چیز آپ کو سکون کی نیند دیتی وہ بے چین ہے، وہ خالی ہے. اسی لیے پھر آپ اٹھتے ہیں یا نیند نہیں آ رہی، چلو یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. اور اگر آپ نے اس کو بھرا ہوا ہوتا اس ٹائم بھی آپ ٹیک لگاتے سو جاتے، 10 کام رہ جاتے ہیں. تو اب پتہ لگا نفس کا کنٹرول کیا ہے؟ بھوکا رکھنا، تاکہ ہم اس پر کنٹرول حاصل کر سکیں. ٹھیک یہی ہے نا، رمضان پریکٹیکل ہے، ہمیں سکھاتا ہے. لیکن آج سارا جھگڑا ہی کھانے پر ہے. ہر چیز پوری دنیا لڑی سے بھری ہے کہ میں نے کھانا ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے. حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی جھگڑے کھانے پر ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی نہیں. اب موتقف ہے نا، ان کے اوپر اچھی خاصی ان کے پاس ایک مطلب ایک سہولت ہے کہ یہ آ گئے اللہ کے گھر میں تو یہ اس بات پر عمل کر سکتے ہیں کہ یار میں نے اس پر تھوڑا کنٹرول حاصل کرنا ہے، کم سے کم 10 دن تو صحیح اپنے آپ کو بھوکا رکھوں، کنٹرول حاصل کروں، اللہ کے گھر سے کچھ سیکھے جاؤں، اللہ کے گھر سے کچھ سیکھے جاؤں. لیکن یا ہم تو چھوڑیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے 10 دن والے بھی بس پیٹ بھر مل جائے، سارا جھگڑے ہی کھانے پہ، پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے، چائے ادھر مل جائے، کھانا ادھر مل جائے، اب اس ٹائم تھوڑا سا مل جائے، اب اس ٹائم تھوڑا سا مل جائے. مطلب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی جھگڑا کیا ہو رہا ہے؟ نفسانی خواہشات کے اوپر. مینیو سیٹ کرا دیں، اب کیا پک کے آئے گا، اب کیا پک کے آئے گا، اب کیا پکے گا، اب کیا نہیں پکے گا. یہ ساری مسجدوں کا یہ حال ہے، ساری مسجدوں کا. اعتکاف کی روحانیت ساری ضائع کر دی کھانے کے چکر میں. ہم نے جھگڑے اسی پر ہو رہے ہیں، سارے جھگڑے، ہر مسجد کا یہ حال ہے. اور اگر انتظامیہ کی طرف سے آپ لوگوں کو کچھ مل بھی رہا ہے نا، یہ ان کا احسان مانو، وہ آپ کے نوکر نہیں ہے یا ان کے اوپر واجب نہیں ہے آپ کو کھانا کھلانا. یہ تو آپ کی سہولت کے لیے کہ دور دراز سے آئے، گھر والے تکلیف میں نہ آئے تو وہ کھانا دیتے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ کھانا ہی نہیں ہے، میں نے یہ میں کھاتا ہی نہیں، میں نے وہ کھانا ہے، مجھے ایسے کھانا ہے، میں نے ویسے. گھر میں آنے باسط پورے کھانے ہوں، لیکن مسجد میں آ کے فرے کے کھانے میں نخرے کرنے. اب کیا ہوا کہ اس مزاج کو لے کے ہماری ساری روحانیت برباد ہو گئی، ساری ختم ہو گئی. جھگڑے کھانے پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے. نہ بھائی، بس سلا دو، کھلا دو بس. اور یہ نہیں کھلایا، نہیں وہ پلایا تو پھر ہم نے اعتکاف بھی نہیں کرنا، یا تو پھر منہ بن جائیں گے یا ناراض ہو جائیں گے. ہر مسجد کا یہ حال ہے، ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مسجد کا. مجھے تقریباً اعتکاف سماتے کوئی نہ کوئی 10 سال تو ہو گئے، 10 سال سے جھگڑا یہی دیکھا ہے مسجدوں کے اندر. کیا سیکھا پھر آپ نے؟ کس بات کا اعتکاف ہے بھائی؟ وہ اعتکاف کر گئے جو باسی روٹیاں صبح سکھا کے رکھتے تھے، رات کی روٹی صبح سحری میں کھاتے تھے. آپ کو تو تازہ چاہیے، ٹھنڈا کیوں نہیں تو منہ بن جاتا ہے آپ کا. پیزے آ رہے ہیں، برگر آ رہے ہیں، چپس آ رہے ہیں، بوتلیں آ رہی ہیں، یہ اعتکاف کر رہے ہیں آپ.
ایسا اعتکاف کرنا تو گھر بیٹھ جاتے بھائی. ساری مسجدوں کی بات کر رہا ہوں میں, ہر آل اوور ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں, سمجھانے کی غرض سے ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمارا سارا قصہ یہی ہوتا ہے, سارا دن بھوکے رہے, افطار کا مینو سیٹ کر دیا ہم نے, گھروں کا یہ حال ہے, پورا دن بھوک سے لڑے, افطار کے طرف وہ کھانے کی جنگ ہم نے لڑی ہے, تو سارے دن کی روحانیت افطار میں ختم, مغرب چھوٹ گئی, اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کی فجر چھوٹ گئی. فائدہ کیا رکھا میرا آپ نے؟ روزے کی روحانیت کہاں گئی؟ کیسے روزہ پورا کریں گے؟ سارا دن آپ بھوک سے لڑے, دن میں آپ نے ایسا کھایا کہ مغرب چلی گئی, عشاء چلی گئی, تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ؟ اور جو روزہ آپ نے رکھنا ہے اگلے دن کا, اور سحری میں اتنا کھا لی کہ فجر چلی گئی, تو پھر فائدہ روزے رکھنے کا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عملی زندگی میں آنے کے لیے قربانی دینا پڑے گی. ہم بھوک کی قربانی دے نہیں پا رہے, کھانے کی قربانی ہم دے نہیں پا رہے, پھر کہہ رہے ہم رسول اللہ کی جنت, رسول اللہ کی ہمیں بیٹھے بیٹھائے جنت مل جائے. 10 دن اعتکاف کر لیا ہے, اب اللہ پہ ذمہ داری لگا دی کہ تو ہمارے کام کر دے, تو جنت بھی دے دے, تو ساری دعائیں بھی قبول کر لیں. آپ اللہ کے لیے کچھ کر کے تو دکھائیں. روزہ آپ نے رکھا ہے تو اللہ کے لیے کچھ کر کے تو دکھائیں. کرنا کچھ نہیں ہے, ساری ذمہ داریاں بس ایک کہتے ہیں نا کہ بس ہم معتکف ہیں, ہم روزے دار ہیں. بھائی آپ اپنی نہیں کر رہے ہو, کسی پر آپ بتائیں نہیں. اگر کوئی آپ کی خدمت کے لیے آ رہا ہے تو وہ اپنا وقت قربان کر کے آپ کی خدمت کے لیے آ رہا ہے, وہ نوکر نہیں ہے. وہ انسان اگر آپ کی خدمت کر رہا ہے, مسجد کے خادمین ہے, منتظمین ہے, یہ آپ کے نوکر نہیں ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کسی پر اپنے روزے کی ڈھاک نہیں بٹھائے کہ میں روزہ دار ہوں. جھگڑا کر لیا آپ نے بلا وجہ چلتے بندے سے کہ میرا روزہ ہے, تو یہ تو انفرادی عبادت ہے, خود کرنے والی ہے. آپ سمجھ رہے ہو سارا جہاں ہمارا نوکر ہے, ایسا نہیں ہوتا. قربانی دینی ہے تو آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی جو تعمیر کی تھی نا, آقا علیہ السلام خود بھی اینٹ لگا رہے تھے اٹھا کے. بعض صحابہ آئے بھی, یا رسول اللہ ہم, آپ نے کہا نہیں تم ایک لگاؤ کہ میں 2 لگاؤں گا. یہ عملی کردار ہے. ہم تو کہہ رہے نہیں بھائی, میں روزے دار ہوں تو میری خدمت کی جائے. گھروں پہ عورتوں پہ ہم حکومت کر رہے ہوتے, ہم روزے دار تھے, تم نے کیا کیا سارا دن؟ گھروں پہ عورتوں پہ حکومت ہو رہی ہوتی, معتکف بیٹھ گیا تو انتظامیہ پہ, خادمین پہ, لوگوں پہ حکومت ہو رہی کہ ہم معتکف ہیں. اور حال معتکف کا یہ کہ کھانے پہ جھگڑا ہو رہا ہے, ایک دن کو قربانی دے نہیں سکتے, ایک وقت کی قربانی دے نہیں سکتے. زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس طرح کے اعتکاف کی, اس طرح کے روزے کی نہ تو اللہ کو ضرورت ہے, نہ کسی اور کو. صرف آپ وقت ضائع کر رہے ہیں بیٹھ کر, اپنا بھی اور انتظامیہ کے سر کا درد بنے ہوئے, گھر والوں کے لیے سر کا درد بنے ہوئے, خواتین کے لیے سر کا درد بنے ہوئے, لوگوں کے لیے سر کا درد بنے ہوئے. صرف روزے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کے مقصد کی نہیں, پیچھے کارکردگی ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں کوئی عمل دیا ہے, اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھے اس لیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. کائے کی پرہیزگاری؟ کس بات کی پرہیزگاری میرے اندر بتائیں؟ اللہ کہہ رہا روزے اس لیے رکھے تم پرہیزگار ہو جاؤ. پرہیزگاری صرف 13-14 گھنٹے کی ہوتی ہے, اس کے بعد دیکھو ساری رات کھانا پینا, ساری رات کھانا پینا, ساری رات کھانا پینا, ایک لمحے منہ نہیں رکتا ہمارا. 6 گھنٹے 12 گھنٹے رک گئے, آئندہ 12 گھنٹے کھائے چل جا رہے, ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں, ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ پی رہے, یہ پکا لو, وہ بنا لو, یہ کھلا دو, وہ کھلا دو. یہ تو ہمارے روزوں کا حال ہے. رمضان کو صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. رمضان کو رمضان کی حد تک رکھیں, اپنی ذمہ داری کو سوچیں کہ اللہ نے یہ رمضان دیا کیوں ہے, قربانی تو دیں. جنت مانگ رہے ہیں ہم. حضرت امام حسین نے بھوکے پیاسے ہو کر 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ میں لے کر حلق میں تیر لگا ہے, تب قربانی دی تو اللہ نے جنت دی تھی. ورنہ تو یہ تو جنت کے مالک ہیں, جنت کے سردار ہیں. کیا کمی تھی ان کے لیے؟ حکم کرتے جنت دنیا میں آ جاتی. لیکن ہمارے اور آپ کی نے نصیحت دی ہے کہ جنت پانی ہے تو ایسی قربانی دو, نہیں تو کم سے کم انسان بن کے دکھاؤ, اپنے عمل کو بہتر کرو, اپنی سوچ کو, اپنے اخلاق کو بہتر کرو. آپ ہم نے کہا نہیں, ٹھیکیدار ہم بن گئے, دین کے ٹھیکیدار ہو گئے, داڑھی رکھ لیا, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, یہ کر لیا, اب ہم فری ہینڈ ہے, ہمیں جو چاہے کرو. مسجد کے اندر بھی عاجزی نہیں ہے, مسجد میں بھی انکساری نہیں ہے, دوستیاں لگائی جا رہی ہیں, آٹم کر کے ملنے کے نہیں آ رہے. بھائی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے یار, کیوں ملنے جا رہے ہو آپ؟ کیا وجہ ہے؟ سارا سال تو آپ مٹر کرتے رہتے ہو, کم سے کم 10 دن تو سکون سے بیٹھیں گے. تو نہیں, ملنے کے نہیں آنا ہے. کیوں ملنے کے نہیں آنا ہے؟ کیوں آپ نے دعوت دی آنے والوں کو؟ ہاں گھر والوں کو بلاؤ, والدین کو بلا لو, والد صاحب کو بلاؤ, بھائی کو بلاؤ, ان لوگوں کو بلا لو جن کی زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا پھر ایسے اعتکاف کا فائدہ
اس طرح بیٹھنے کا فائدہ، میں نصیحت کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں عموماً بات کر رہا ہوں، شاید ویڈیو کلپ بننا ہے تو اس کو کچھ کر کے آگے پہنچائیں تاکہ کسی کو سمجھ میں تو آئے، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا ہوں، اپنے دل پہ کوئی بات نہ لیجیے گا، یہ عموماً سب بات ہم کو سیکھ لیں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جانی رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان الدیاری الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔